بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ سب مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ تو چلتے آج کے میرے ولاگ اور ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک میرا یہ بچھو ہی ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گھر سے کتنے بڑے بڑے بچھو نکلتے ہیں اور ان کو بچھوؤں سے بچنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ڈانگ مارنا۔ جب بھی ان کو موقع مل جاتا ہے نا، کوئی وقت نہیں یہ دیکھتے، جب بھی ملتا ہے موقع تو اسی وقت یہ وار اپنا کر دیتے، یہ ڈنگ مارتے ہی رہتے ہیں، چاہے یہ بچھو ہو یا کہ دشمن ہو۔ کبھی بھی دشمن پہ اعتبار مت کریں، جب بھی اس کو موقع ملے گا نا تو وہ اس بچھو کی طرح ہی آپ پہ وار کر دے گا، آپ کو نقصان پہنچا ہی دے گا۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ تو آج اپنا ایک تجربہ اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میرے ساتھ ایسا کتنی دفعہ ہوا ہے، اور جو کہ اس مصیبت سے، یہ پریشانی سے نکلے ہیں نا، وہ میری بات سے ایگری ضرور کریں گے۔ آج جو میں بنا رہی ہوں وہ آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کرتی جاؤں گی۔ یہ رات کو نا میں نے بنایا تھا چکن، جو کہ میرے بچے چکن جو ہے نا شوق سے نہیں کھاتے، تو وہ میں کیا کرتی ہوں، پھینکنے کے بجائے کچھ ایسا بنا دیتی ہوں جو بچے شوق سے کھا بھی لیں، بلکہ اپنا بھی دل کرتا ہے شوق سے کھانے کو۔ اچھا، بات کر رہی تھی بچھو کی۔ آپ کو میں نے بچھو دکھایا بھی ہے، جو کہ اتنا زہریلا ہوتا ہے۔ ہمارے ہمسائے تھے، ان کا گھر نیا بننے والا ہے، جیسے کہ پرانا ہوتا ہے نا، وہ گھر گرا رہے تھے اور نیا بنا رہے تھے، تو وہ اینٹوں سے نا یہ نکلا۔ آج میری بھی تھوڑی سی اینٹیں جو تھی پڑی ہوئی تھی، تو میں کونے جو ہے نا صاف کرتی رہتی ہوں، کیونکہ میرا بیبی ہے نا وہ چلتا پھرتا ہے، ہر جگہ پہ ہاتھ مارتا ہے، ہر جگہ پہ وہ اس نے جانا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے چیزیں، تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہیں پہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو اس کو نقصان پہنچا دے۔ اللہ پاک سے بھی میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک سب مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ بندہ جان بوجھ کے تو اس جگہ پہ ہاتھ نہیں نہ مارے گا کہ کوئی آئے اور مجھے ڈنگ مار کے جائے، بس پتہ ہی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ نقصان اور تکلیف جو لکھی ہوئی ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے مل جاتی ہے، لیکن پوری انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں سے دور رہیں جن کا کام ہی صرف اور صرف آپ کو ڈنگ مارنا ہوتا ہے، بے شک وہ جانور ہو۔ میں تو کہتی جانور تو کہنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جانور کا مطلب ہے اپنی جان انسان پہ وار دیتے ہیں، یہ ہوتے ہیں کیا ان کو کہنا چاہیے کہ خوفناک درندے، نقصان پہنچانے والے درندے جو ہوتے ہیں۔ اچھا، بات کر رہی تھی کہ وہ کیا ہوا کہ اس نے گھر جو ہے نا وہ نیا بنانا تھا، اس عورت کو اتنا اس بچھو نے ڈنگ زور کا مارا نا کو وہ ہاسپٹل ہی پہنچ گئی، اتنی اس کو ڈرپیں لگی، انجیکشن لگے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دینی تھی تو اس کو آرام آیا۔ آج اسی پہ میں بات کروں گی کہ جو ہوتا ہے نا دشمن، وہ موقع جب بھی اس کو دیا جائے گا نا وہ ڈنگ آپ کو مار ہی لے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے ولی بھی تھے اور پانی پہ حکومت عطا کی تھی۔ ایک دن نا جو ہوتے نا بکری چراوے، جو بکریاں چراتے ہیں اور ہر جگہ پہ لے کے جاتے ہیں، چاہے پانی کا دریا ہو یا کہ سمندر ہو یا کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ ان کو کھانے پینے کو مل جائے تو وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ سمندر کے کنارے پہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا، ایک بچھو جو ہے نا وہ پانی کے اندر گوتے لگا رہا ہے، یعنی اس کو ترنا نہیں آتا نا، پیروں کے ساتھ ترا جاتا ہے، یا انسان کو کہا جائے کہ وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو وہ تر لیتا ہے، یعنی اس کو پانی کے اوپر چلنا آ ہی جاتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ بچھو جو ہے نا کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، تو وہ اس سے ترا نہیں جا رہا، اس سے تہرا نہیں جا رہا۔ تو آپ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تنکا لیا اور اس کے ساتھ میں نے اس کو نکالا، بچھو کو۔ ایک دفعہ جب میں نے نکالا، باہر آتے ہی اس نے مجھے ڈنگ مار لیا۔ جب ڈنگ مار کے پھر اس نے پانی میں چھلانگ لگا لی، جب پانی میں چھلانگ مار لی، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے پھر اس کو تنکا لیا اور واپس نکالا، تو پھر اس نے دوسری دفعہ بھی ان کو ڈنگ مار لیا۔ پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو 3 بار اس نے ڈنگ مارا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے، اللہ کے ولی نے، اسے 3 بار ہی پانی سے باہر نکالا۔ جب نکالا نا تو تیسری دفعہ ہی جب نکالتے ہی ان کو ڈنگ مار لیا اس بچھو نے۔ تو اوپر دیکھا، کھڑا ہوا جو بکریوں کو کھانا پینا کھلا رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، آپ کا مرید بھی تھا، آپ کو ماننے والا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور نیک ہیں۔
جب وہ دیکھ رہا تھا تو کہہ رہا تھا حضرت خضر علیہ السلام یہ کوئی انسان یا کہ نیک بندہ نہیں ہے، یا کہ آپ کو ماننے والا آپ کو پیر یا فقیر یا اللہ کا ولی نہیں مانتا، یہ اس کا کام کیا ہے؟ ڈنگ پھیلانا، ڈنگ مارنا، زہر مارنا یا زہر سے کسی کو نقصان پہنچانا۔ یہ آپ کا مرید تھوڑی ہے، آپ کو ماننے والا تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اس کی قدر کرے یا احترام کرے، اس کو عزت دیں۔ یہ تو بچھو ہے، اس کا کام کیا ہے؟ ڈنگ مارنا۔ یہ آپ کو جتنی دفعہ بھی آپ اس کو بچانے کی کوشش کریں گے نا، آپ اس کو ڈوبنے سے بچائیں گے، اتنی دفعہ ہی یہ آپ کو ڈنگ مارے گا، آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اتنی خوبصورت بات کی اور فرمایا کہ اس کا کام کیا ہے؟ زہر پھیلانا، بندے کو مارنا، ڈنگ مارنا، بندے کو نقصان پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کا ولی کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہر کسی کو فائدہ پہنچانا، اللہ تعالیٰ کا راستہ بتانا اور دوسرے کو تکلیف سے نکالنا۔ اس کا کام کیا ہے؟ زہر پھیلا رہا ہے۔ اور میرا کیا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ملوا رہا ہوں۔ تو کیوں یہ اپنے کام سے باز نہیں آتا تو میں اپنے کام سے باز کیوں آ جاؤں؟ میرا کام ہے نیکی کرنا، اور اس کا کام ہے برا کام کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ یہ اپنے کام سے باز نہیں آئے گا، میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ تو وہی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ولی کا یہ فرمانے کے، میں نہیں کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کے ولی فرما رہے ہیں کہ جب لوگ ہی نقصان پہنچانے لگے تو کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے جو ان کو اس مصیبت سے بچا لیتے ہیں، نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو بنایا ہے، دنیا کو چلا کے دکھایا ہے کہ جہاں پہ برے ہیں نا وہاں پہ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو برے ہیں نا ان کی فطرت ہمیں پہچاننی چاہیے۔ میرے ساتھ بھی ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے، وہ 10-12 عورتیں ہوتی ہیں نا، ان میں سے بیٹھ کے نا عورتیں جو ہوتی ہیں وہ میری تعریف کریں گی، وہ کہیں گے آپ باجی بہت اچھا پڑھتی ہیں، بہت اچھی ہیں آپ عالم دین ہیں، آپ کے بچے عالم دین ہیں، آپ کے ہسبینڈ جو ہے عالم دین، آپ ٹھیک ہے۔ جب دیکھیں گی نا کہ مجمع بھرا ہوا ہے، جب دیکھیں گی نا ان کے چاہنے والے بہت ہیں، ان کی تعریف بہت ہو رہی ہے، ان کی عزت بہت ہو رہی ہے، وہاں پہ وہ بات کریں گی جس سے مجھے غصہ لگے گا، جو دین پہ ایسی بات ہوگی کہ جو میں برداشت، اس کو پتہ ہوگا کہ یہ آپ ہی برداشت نہیں کریں گے۔ جیسے کہ کہیں پہ کوئی ان پڑھ ہے، اللہ معاف کرے، اب اس زمانے میں تو کوئی بھی ان پڑھ نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گی کہ آپ ہی میں نا قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی ہوں، تو کیا میں کلمہ شریف پڑھ لوں؟ کیا میں توبہ استغفار کر لوں؟ کیا میں باقی کے جو پڑھائی ہوتی ہے جو مجھے آتی ہے، جیسے کہ سورۃ اخلاص ہے وہ میں پڑھ لوں؟ کوئی پاک کلام ایسی ہے، درود شریف میں پڑھ لیتی ہوں، میں قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتی، تو میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے آپ نہیں پڑھنا جانتی، یا سیکھیں۔ میں پہلے تو ان کو کہتی ہوں سیکھیں، اور جب وہ کہتی ہیں کہ بس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے اور مجھ سے اب پڑھا بھی نہیں جاتا، وہ کوشش تو کرتی ہیں، لیکن پھر میں کہتی ہوں نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے توبہ استغفار کر لیں اور درود شریف پڑھ لیں۔ تو جب میں یہ کہتی ہوں تو وہ مجمع میں آ کے وہ دوسری عورت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ پردے میں بظاہر وہ دوسروں کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اس کی دوست ہوں، لیکن اندر اس کے بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، اور نفرت جو ہے نا اس کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ہم اسے ہی تو منافق کہتے ہیں کہ کبھی وہ اور ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں، مجمع کے ساتھ ہو تو اور ہوتے ہیں، اپنوں کے ساتھ ہو تو اور ہوتے ہیں، اور منافقوں کے ساتھ ہو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں۔ ان کی ایک زبان نہیں ہوتی اور نہ ہی ایک مذہب ہوتا ہے، کبھی وہ ادھر ہوتے ہیں کبھی وہ ادھر ہوتے ہیں۔ تو ایسی انسانوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو وہ کیا کرے گی؟ اس وقت موقع پہ چوکا لگائے گی جب کہ میلاد جو عروج پہ ہو، میلاد سجا ہوا ہو، اور جو کہ آرام سکون سے عوام کے دیکھ رہی ہو، اس وقت وہ بات ایسی کرے گی کہ وہ جو مولون ہوتی ہے یا کہ مدرسے والی آپی اس کو غصہ لگے گا، وہ پھر اس کو جواب دے گی اور دوسروں کو کہے گی یہ دیکھیں میں تو دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہوں، یہ دیکھیں مجھ سے بغض رکھتی ہیں، یعنی کہ خود رکھتی ہوں گی اور پھر دوسروں کو یہ محسوس کروائیں گی میں تو ان سے ہاتھ ملا کے چلنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ہی مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، یہ ہی میرے ساتھ چلنا نہیں چاہتے۔
جاتے۔ ایسے لوگوں کو پہچاننا چاہیے اپنے کون ہیں اور دشمن کون ہیں، اپنے کون ہیں اور بیگانے کون ہیں، اور کوئی ہمیں جو نا تکلیف پہنچانا چاہتا تو وہ کس طریقے سے اس کی حد ہے وہ ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے، اس کو پہچاننا چاہیے۔ ایک دفعہ اسے ہم موقع دیں گے نا تو وہ بار بار ڈسے گا، بار بار ڈنگ مارنے کی کوشش کرے گا۔ ایک بار ڈنگ کھا لیا نا تو پھر اب ہمیں سیانہ بن جانا چاہیے اور ہمیں بار بار ڈنگ اس کا نہیں کھانا چاہیے، اور نہ ہی اس سے بار بار تکلیف جو ہے نا برداشت کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ دو دفعہ اگر جب تکلیف وہ زیادہ دینے لگے تو اسی وقت اس کے جو ڈنگ ہے نا اس کو اسی بچھو کی طرح کچل دیا جائے جس طرح کہ میں نے آج اس بچھو کو مار ڈالا۔ پھر ملیں گے جی کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔